اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو کھن کھناتی مٹی سے اللہ نے پیدا کیا. دوسری جگہ پر اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں خلقہ من تراب، مٹی سے اللہ تعالی شانہ نے پیدا کیا. اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں من طین لازب، چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا. تیسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں من حمیم مسنون، سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. اور یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ من سلسال، کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. تو ان آیات میں کوئی تعارض نہیں ہے. ان آیات میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے الگ الگ مراحل کو بیان کیا گیا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالی شانہ نے یہ کرے ارضی پر جو مختلف قسم کی مٹی تھی ان سب میں سے تھوڑی تھوڑی لے کر جمع کیا. فرشتوں سے یہ کام کروایا ہوگا. اسی وجہ سے انسانوں کے رنگ جو ہیں وہ مختلف ہیں، اسی طرح ان کی عادتیں مختلف ہیں، ان کی طبیعتیں، ان کا نیچر مختلف ہے. اس لیے کہ مٹیوں کا بھی رنگ الگ الگ ہے اور نیچر بھی الگ الگ ہے. بعض مٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پر کوئی چیز اگ نہیں سکتی، بعض مٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہاں یہ چیز اگ سکتی ہے، یہ چیز نہیں اگ سکتی. کھیتی ہو سکتی ہے، پھل نہیں ہو سکتے، پھل ہو سکتے ہیں، کھیتی نہیں ہو سکتی. فلاں سبزی ہو سکتی ہے، فلاں نہیں ہو سکتی. فلاں پھل ہو سکتا ہے، فلاں پھل نہیں ہو سکتا. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے کے لیے پہلے مٹی کو اکٹھا کیا اور فرشتوں کو حکم فرمایا کہ جتنے خطے ہیں روئے زمین کے اور جہاں الگ الگ مٹی ہیں ان سب کو اکٹھا کر لو. تو تھوڑی تھوڑی ہر جگہ سے مٹی لے کر الگ الگ کر لیا گیا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اب اس سے پیدا کرنے کا، بنانے کا پروگرام شروع ہوا. تو یہ اس ابتدائی مرحلے کے لیے کہا گیا کہ من ترابن، مٹی سے پیدا کیا. اب ظاہر ہے کہ جب مٹی سے کسی چیز کو بنانا ہو تو پہلے گارا بناتے ہیں، اس میں پانی ڈالتے ہیں. تو جب پانی ڈالا گیا تو جب مٹی کے اندر پانی ڈالتے ہیں اور پانی ڈال کر کے اس کا گارا بناتے ہیں تو وہ چپکنے لگتی ہے. تو دوسرے مرحلے پر وہ من طین لازب ہو گئی، چپکنے والی مٹی. اور پھر اس گارے کو پڑے رہنے دیتے ہیں. تو گارے کو کچھ دیر تک پڑے رہنے دیتے ہیں تو اس میں سے ایک بدبو اٹھتی ہے. تو جب بدبو اٹھتی ہے تو اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ مٹی سڑی ہوئی ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ سڑی ہوئی بدبودار مٹی سے من حمیم مسنون. اور پھر اس گارے سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو بنایا گیا اور جسم کو بنایا گیا اور اسے خشک ہونے دیا. تو جب وہ خشک ہو گیا تو وہ کھن کھناتی مٹی ہو گئی. اور پھر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس کے اندر روح پھونکی اور وہ جسم جو ہے اللہ کی قدرت کاملہ سے ایسا لچک والا ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے.